बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्रीज़ का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम पेट्रोलियम के ओरिजिन पे बात करेंगे, उसकी अकरेंस को देखेंगे, ड्रिलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है बेसिकली लैटिन वर्ड का ये लैंग्वेज का वर्ड है और पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल। रॉक ऑयल भी इसे कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्रूड ऑयल भी है। ये बेसिकली फॉसिल्स हैं जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स अंडरग्राउंड बरीड हो जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट स्पेशली मेरीन के, और इनके केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से ये कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। रिफाइंड जब ये किया जाता है तो इट कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल गैस, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन ऑयल, फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्सेस एंड एसफॉल्ट। ये थिक फ्लेमेबल येलो या ब्लैक कलर का मिक्सचर होता है और ये गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट तीनों टाइप में पाया जाता है। यानी पेट्रोलियम अगर सॉलिड स्टेट में हो तो ये एसफाल्ट होगा, और लिक्विड स्टेट में इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, और गैसियस स्टेट में ये नेचुरल गैस होती है, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और पेट्रोलियम बेसिकली कॉम्बिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स का, लोअर हाइड्रोकार्बन्स भी एंड हायर हाइड्रोकार्बन्स भी। पेट्रोलियम जो बेसिकली ये ज़माने कदीम से इसको मुख्तलिफ सिविलाइजेशन इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी प्रोडक्शन यानी फार्मेशन की दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक थ्योरी है और एक इनऑर्गेनिक थ्योरी है। ऑर्गेनिक थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है, बल्कि अगर हम पहले इनऑर्गेनिक थ्योरी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनऑर्गेनिक थ्योरी में डिमिट्री मेंडलीव एंड बर्थलोट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1860 पे इस पे काम किया, और डिमिट्री मेंडलीव ने 1902 पे में अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उन दोनों साइंटिस्ट का ये कहना था कि आयरन कार्बाइड जो होता है FeC2, ये जब अंडरग्राउंड जो मेंटल का जो एरिया है, मेंटल एरिया जो है वो अर्थ का बहुत गर्म एरिया होता है, वहाँ पे वाटर जो है वो वेपर्स की या स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये आयरन कार्बाइड से रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर मीथेन गैस और आयरन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको डीप सीटेड टेरेस्ट्रियल हाइड्रो हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस नहीं हो सकी, लेकिन दूसरी थ्योरी जिसको ऑर्गेनिक थ्योरी कहा जाता है, उसमें ये कहना था साइंटिस्ट का कि अर्ली मेरीन लाइफ जो थी वो जो कि लिविंग फॉर्म में जब आज में मौजूद थी, और प्राइमरी प्लैंकटन जो थे, प्लैंकटन बेसिकली वो मेरीन या पानी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, उनको कहा जाता है। उनमें हाइड्रोजन और कार्बन काफ़ी बड़ी अमाउंट में होती है। ओवर 95% ऑफ लिविंग मैटर जो होता है ओशन में, ये प्लैंकटन पे कंसिस्ट होता है। और ये जब डेड होते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त उम्र पूरा करने के बाद, तो एरोजन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होने लगते हैं रॉक्स में, और आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर जब लेयर्स जो हैं ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंटेशन की बढ़ने लगती हैं, तो वो जो सी फ्लोर होता है विच इज़ रिच इन द फॉसिल रिमेन्स ऑफ द प्रीवियस लाइफ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, पेट्रोल में। एक अंदाज़ा ये भी है कि सबसे पहली ऑयल कंपनी जिसने 1858 में इसका डिस्कवरी की और इसको ऑयल को निकालना शुरू किया, वो चाइनीज़ की थी। चाइनीज़ बहुत शुरू के ज़माने में इसको एज ए हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, और इजिप्शियन भी इसको ममीज़ वगैरह को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बेबीलोनियन जो थे उसको बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये विस्कस या बहुत थिक सा एक मटेरियल होता था।
اور سٹیکنگ میٹیریل کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے۔ دنیا میں آج کل بلکہ کافی عرصے سے جن کنٹریز میں ہیوج اماؤنٹ آف پیٹرولیم کے ریزروائرز پائے جاتے ہیں نیچرلی، ان میں فرسٹ ہے سعودی عربیہ، اس کے بعد رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ساؤتھ افریقن کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ، عرب ایمریٹس اور گلف کے جو ایریاز ہیں ان میں بھی پیٹرول کافی بڑی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے۔ پیٹرولیم جو ہوتا ہے اس کی سپلائی کی چین کو اگر سمجھا جائے تو یہ جہاں سے اوبٹین کیا جاتا ہے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی موجودگی کا پتہ کسی دھماکے سے ہی لگتا ہے، اور پھر اس کی پروڈکشن کی جاتی ہے، یعنی اس کو نکالا جاتا ہے زمین سے۔ کروڈ آئل جو ہے وہ پائپ لائن کے تھرو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سپلائی کی جاتی ہے، یا شپنگ کے تھرو سپلائی کیا جاتا ہے اس ایریا میں کہ جہاں پہ اس نے صاف ہونا ہوتا ہے۔ یہ آئل ریفائنری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے مختلف پروڈکٹ جو ہیں پروڈیوس کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے مختلف قسم کی تجارت کی جاتی ہے، ٹریڈنگ اس سے کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ زمین سے نکلے گا تو اس کے بعد یہ ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اٹس یوز لیس۔ واٹ از کروڈ آئل؟ اٹ از یوزفل مکسچر آف یوز لیس آئل، یعنی جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس کا استعمال ممکن کیسے ہوگا جب تک کروڈ آئل کو ریفائن نہ کیا جائے، صاف نہ کیا جائے۔ تو صفائی کے لیے، اس کی ریفائننگ کے لیے آئل ریفائنری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک اپریٹس دکھایا جا رہا ہے جس کو ویل وغیرہ یا جہاں پہ پیٹرول موجود ہو وہاں ڈگنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، انڈر گراؤنڈ جو ہے جب آئل اور یہ جو نیچرل گیس ہے اس کا کافی بڑا ذخیرہ جب نیچرلی بن جاتا ہے تو گیس کے پریشر کی وجہ سے جو پورس راکس ہوتی ہیں جن کو سیڈیمنٹیشن راکس کہا جاتا ہے، اس سے آئل جو ہے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جو ہے وہ کیپلری ایکشن کے تھرو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ایکومولیشن آف دا پیٹرولیم کہتے ہیں، اور اس میں ایسا ہوتا ہے خاص رینج پہ پہنچنے کے بعد وہ جو پیٹرول ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، اس کو ٹریپ بھی کہا جاتا ہے، اس کو آئل پاکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آئل پاکٹ وہی ایریا ہوتا ہے کہ جہاں ڈگنگ کر کے، ڈرلنگ کر کے گیس کو اور نیچرل گیس اور پیٹرول کو obtain کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے اسٹوڈنٹس کہ جہاں پیٹرولیم ہوگا وہاں پہ نیچرل گیس لازمی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایریاز میں صرف پیٹرول ہی obtain ہوتا ہے۔ تو پیٹرولیم جو ہے بیسیکلی یہ ہمیں تین جو ہے وہ اسٹیٹس میں ملتا ہے۔ سالڈ اسٹیٹ میں ہوگا تو ایسفالٹ سے کہا جائے گا، لیکوڈ اسٹیٹ میں ہوگا تو یہ کروڈ آئل ہے، اور گیشیس اسٹیٹ میں یہ نیچرل گیس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پیٹرول کو یا کروڈ آئل کو ہم کبھی بھی بغیر جو ہے وہ ریفائنری سے پاس کیے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ڈرلنگ کے پروسیس کے بعد آئل ریفائنری کا ہونا ضروری ہے، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مختلف ایریاز میں جو ہے وہ ایک آئل ویل جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل ویلز ہیں فرام آؤٹ آف شورز اسٹرکچرز، اور اسی طرح یہ بھی کچھ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ بظاہر جو ہے وہ زمین جو ہے ان ایون ہوتی ہے یا ان ایسیسیبل لوکیشن ہوتی ہے، تو وہاں پھر کیسے ڈگنگ کر کے اس ایریے تک جو ہے وہ پیٹرول کو نکالنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ زمین کے اندر جو ہے جب آئل میں نے کہا سیڈیمنٹیشن راکس ہوتی ہیں، تو واٹر بھی بعض اوقات موجود ہوتا ہے۔ آئل جو ہے وہ وسکر ڈینس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، جبکہ گیس جو لیٹر ان ویٹ ہے تو وہ اوپر پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی سٹرکچرز نارملی ملتی ہیں آئل کے لیے جب ڈگنگ کی جاتی ہے۔ اور یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ صرف زمین کے اندر ہی سے یہ نکلتا ہے، تو وہ بھی اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں کہ سمندر یا پانیوں کے نیچے بھی دریاؤں کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ
سمندر سے زیادہ نکلتا ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ اس کے ذخائر ہیں، اور دنیا میں بہت سارے ایسے سیز ہیں کہ جہاں ڈگنگ کی جاتی ہے اور جو ہے وہ کروڈ آئل کو obtain کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ ارتھ سرفیسز ان سائڈ دکھائی گئی ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے سالٹ ڈوم ٹریپ، اس قسم کی جو سٹرکچر ہے یہ پاکستان میں نکلنے والے کروڈ آئل میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں نکلنے والا کروڈ آئل جو ہے وہ سالٹی ہوتا ہے اور نیچرلی سالٹ اس کے اندر جو ہے ایز اے مکسچر پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سالٹ کو ڈیزالو تو کر نہیں سکتا اور وہ سالٹ اس کی کوالٹی کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن پرائیورٹی بیسس پہ پاکستان کے اندر بھی پیٹرولیم کی تلاش جاری ہے اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ آئل انڈسٹریز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آئل ریفائنریز انہیں کہا جاتا ہے، اور اس آئل ریفائنری سے پاس کیے بغیر کروڈ آئل ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ کروڈ آئل کو آئل ریفائنری سے کیسے پاس کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے یوزفل پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں۔